ان کے دونوں مونڈوں پر شیر ایسے بیٹھے ہیں، وہ میرے قریب بات کرنے کے، میں ان کے قریب ہوتا بات کرنے سے وہ ایسے میرے طرف لپک رہے تھے گویا کہ میرے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ جی مولانا بتائیے، دعائے انس کے تعلق سے بنگلور شہر کے کئی سارے بڑے بڑے علماء نے اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی رائے رکھی۔ فی الحال کے جو ماحول چل رہا ہے اس حساب سے دعا پڑھنا کتنا ضروری ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ہر لائن سے ہماری اور آپ کی بلکہ سارے انسانوں کو حفاظت کرنے کے ذرائع الگ الگ طریقے سے۔ اب اس وقت دیکھیے حالات ملک میں ہو یا بیرونی ملک ہو، مسلمانوں پر ابتر سے ابتر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کے احکامات کو توڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا، تو پھر ظاہر سی بات ہے مرچ کھائے گا تو منہ جلنا ہی ہے۔ اسی طرح برے اعمال کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذابات اور ظالم بادشاہوں کا کھڑا ہونا، یہ سب ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی ذات ہمیں اور آپ کو بلکہ ساری انسانیت کو بچانے والی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، کیونکہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اسی لیے حدیث منورہ میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں لوگ ادھر ادھر پریشان حال ہوتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے۔ اللہ سے جب مانگیں گے، جیسا کہ عربی کا مقولہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری مخلوق اس کی ہو جائے گی۔ اس لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا، صبح و شام کی دعائیں ہیں، قربان جائیں آقا مدنی احمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ہماری اور آپ کی بلکہ سارے انسانوں کے لیے ایسی رہبری کی کہ کھانے سے لے کر، سونے سے لے کر، اٹھنے سے لے کر، تجارت کرنے سے لے کر ہر موڑ پر ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو یہ پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنے سے اللہ خوش ہوں گے، یہ پڑھنے سے اللہ تمہیں برکت دیں گے، یہ پڑھنے سے تمہاری حفاظت ہوگی، اس طرح یہ پڑھو، سب چیزیں بتائی گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس سے کوسوں دور ہیں، جس کا نتیجہ کھلے عام میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے فیض اللہ صاحب کو، ماشاءاللہ وہ اور ان کے دوست و احباب مل کر ایک دعائے انس جو مشہور و معروف ہے، ماشاءاللہ یہ وہ دعا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صبحوں میں اگر اس دعا کا اہتمام کر لیا تو پھر شام تک وہ اللہ کے ذمہ میں رہے گا، کوئی حادثہ اسے پیش نہیں آئے گا۔ شام میں اگر پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اللہ پاک اسے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت انس ابن مالک جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اتنے خاص خادم، اللہ اکبر، وضو کی ذمہ داری آپ کی تھی اور ہر موڑ پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرنے والے، یہی وجہ ہے حضور سے انہوں نے اتنا سیکھا۔ اس وقت کا جابر بادشاہ حجاج ابن یوسف، حضرت عمر ابن ابان روایت کرتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا جاؤ انس ابن مالک کو بلا کر لے آؤ، تو ہم گئے، جا کر کہا کہ بھئی آپ کو حجاج ابن یوسف بلا رہے ہیں، چلیے۔ حضرت انس ابن مالک آئے بلا خوف و چرا، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ ایک معمولی سا وارنٹ آتا ہے، آدمی پریشان حال ہو جاتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، کیوں بلایا جا رہا ہے، لیکن حضرت انس ابن مالک بغیر خوف کے آپ تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر حجاج ابن یوسف سے ملاقات کرتے ہیں، پوچھتا ہے کہ آپ کو کیوں بلایا گیا پتہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہ بھئی تو نے بلایا ہے، تجھے معلوم کہ کس لیے بلایا ہے؟ کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے کا میرا ارادہ ہے، اس لیے کہ تم میرے خلاف بولتے ہو۔ کہا کہ میں اب بھی بولوں گا، بعد میں بھی بولوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا دشمن وہ میرا دشمن ہے،
جو اللہ کے پیغمبروں کا دشمن، جو اللہ کے اولیاء کا دشمن، وہ میرا دشمن ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنایا گیا، من آذانی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولی کو تکلیف دے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تو کس کھیت کا مولی ہے؟ اس لیے میں آج بھی کہوں گا، کل بھی کہوں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ ہاں آپ کو معلوم ہے یہ کہنے پر آپ کو کیا کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ وہ ذات بچانے والی ہے جس نے تجھے کیا کیا اس وقت حکومت کا، اور اس وقت تجھے کرسی دی ہے۔ تو اب وہ بیچارہ حجاج ابن یوسف نے واپس کر دیا۔ کیوں؟ اب لوگ پریشان، آپ نے ان کو بلایا تھا کیا کرنے کے لیے؟ قتل کرنے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، آپ نے کیوں بھیج دیا؟ کہا میں اس لیے کہ جب میں ان سے، انس ابن مالک سے میں جب بات کر رہا تھا، ان کے دونوں مونڈوں پر شیر ایسے بیٹھے ہیں، وہ میرے قریب بات کرنے کے، میں ان کے قریب ہوتا بات کرنے سے وہ ایسے میرے طرف لپک رہے تھے گویا کہ میرے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس خوف سے میں نے ان کو بھیج دیا۔ حضرت انس ابن مالک کی یہی دعا ہے۔ ابھی قریب کے بزرگ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سب جانتے ہیں کہ چند سال پہلے حضرت پر جیسے ہی حملہ ہوا، حالانکہ حملہ کرنے والوں نے یہی سوچا کہ حضرت کو ختم کر دیں، لیکن حضرت نے اپنے جو رشتہ دار تھے، اپنے جو پوترا تھا، حضرت نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں نے دعا کا اہتمام کیا؟ دعائیں انس کا، کہا کہ ہاں ہم نے کیا ہے۔ تو اب کوئی خوف کی بات نہیں، اللہ حفاظت کریں گے۔ تو یہ وہ دعا ہے۔ ہماری یہ درخواست ہے تمام سننے والے سامعین اور دیکھنے والے ناظرین سے کہ اس دعا کی عادت بچوں میں ڈالیں، بڑوں میں ڈالیں، اپنے گھروں میں کھانا ملے یا نہ ملے، کیونکہ ایسے حوادثات پیش آ رہے ہیں۔ معمولی بیچارے گاڑی میں جاتے ہیں بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے، کسی بھی وجہ سے گھر سے نکلتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر بڑے حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے حفاظت کے لیے بڑی اچھی دعا ہے، دعا کیجئے گا۔ اللہ پاک اس طرح انتظام کرنے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کا بدلہ تمام عالم میں نعم البدل عطا کرتے ہوئے تمام لوگوں کو یہ پڑھنے کی توفیق دے، ہمارے بچوں کو بھی یاد دلا دے، اور ہماری بالخصوص ہماری جو وہ مائیں ہیں جو ماشاءاللہ شوہر تو گھر چلے جائیں گے، گھر سے نکل جائیں گے صبح سویرے، بچے آپ کے حوالے ہوتے ہیں، بچوں کو جہاں آپ اسکول بھیجنے کے لیے گھر سے روانہ کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ اس دعا کے اہتمام کے ساتھ پڑھا کر آپ اپنے گھر سے ان بچوں کو روانہ کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک ہر بلا و مصیبت سے ہماری اور امت کے فرد کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں پھر شکر گزار ہوں ہمارے دوست فیض اللہ صاحب کا، اور اسی طرح اس وقت آپ کی آواز کے ہمارے محترم کا بھی، کہ ماشاءاللہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ مجھے کچھ لب کشائی آپ لوگوں کے سامنے کرنے کی، انہوں نے موقع کرنے کے لیے موقع دیا۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔